साकिब साहब فرمائیے گا, ایک جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کے درمیان, اور کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ایک تلخی بڑھی ہوئی ہے ججز صاحبان کے درمیان اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا خبریں ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے, اور یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہے یا پھر یہ ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ججز کے درمیان اختلافات کی خبریں آتی رہی ہیں گائے بگائے, وہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ کوئی ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو, کوئی پیسوں کا لین دین کا مسئلہ ہو, یا اس قسم کا کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی معاملہ ہو. وہ پیورلی ان کے جو انٹرنلی سپریم کورٹ کی جو ورکنگ ہے انٹرنلی اس سے متعلق ہیں. اور سپریم کورٹ میں جو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے 20 سپٹمبر کو آرڈیننس جاری کیا تھا, ان میں اختلافات میں شدت تب آئی. اور وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ فل کورٹ بلائیں, جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فل کورٹ بلائیں, اور آرڈیننس کو اگر آپ اس طرح اڈاپٹ کر لیں گے تو کل جو گورنمنٹ ہے وہ 2 ماہ بعد ایک نیا آرڈیننس کرے گی, پھر 2 ماہ بعد ایک نیا آرڈیننس کرے گی کہ اب جو ہے وہ ہم نے فلاں کیس لگانا ہے, اب ہم نے فلاں کو فکس کرنا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا. تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بالکل جو بنیادی اصول ہے اس کے خلاف ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں صلح ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ 63A والا معاملہ تھا, اس پہ تقریباً کنسنسس ہے کہ 63A میں جو عدالتیں ہیں یا آئین کے کسی بھی آرٹیکل میں ری رائٹ نہیں کر سکتی, اور اس کیس میں بھی ری رائٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں کنسنسس ہے سب کا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے جو ہے وہ 20 سے 25 دن جو ہے باقی رہ گئے تھے, انہوں نے اس کیس کو سنا, اور اس وقت سنا کہ جس وقت گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کیس اس میں فیصلہ آئے اور فلور کراسنگ کا رستہ کھل جائے. اچھا صاحب بشیر صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال میرا لے لیجئے گا. دیکھیے 63A کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ, ظاہر سی بات ہے معزز عدالت ہے, اور وہ چاہے گی کہ ان کے دیے گئے فیصلوں پر منوان عمل بھی کیا جائے. حکومت اس فیصلے پر تو عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, لیکن ایک معاملہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا ہے. مجھے یہ بتائے گا یہ دونوں معاملات کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں, اور دوسرا یہ بھی کہ سپریم کورٹ کے لیے کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ اس کے فیصلے چاہے جیسے مرضی ہوں, اگر وہ آئین و قانون کے مطابق ہیں تو حکومت اسے مانے گی, اور ان کو منوانا سپریم کورٹ کا کام بھی ہے. اچھا, وہ پہلی بات میں مکمل کر لوں کہ وہ انٹرنلی ایسی صلح کا معاملہ یہی ہے. سمپل سی بات ہے, ججز نے کہا فل کورٹ بلائیں, چیف صاحب میرے خیال ہے فل کورٹ بلا لیں تو چیزیں ویسے ہی جو ہے بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو یہ 63A کے بعد جو رستہ کھولا گیا ہے, یہ جب فلور کراسنگ ہوگی سپریم کورٹ پہ جو ہے وہ حرف آئے گا, اور سپریم کورٹ کو یاد بھی رکھا جائے گا. تو اس میں صلح والا معاملہ صرف یہی ہے کہ فل کورٹ بلائیں. دوسری بات جو آپ نے کی, یہ تو گورنمنٹ کی وہ نیت کو ظاہر کرتا ہے نا کہ 63A کا فیصلہ آتا ہے, سپریم جو گورنمنٹ کہتی ہے زبردست فیصلہ ہے, اور آؤٹ کلاس کیا جناب آئین اور قانون کا جو ہے وہ تحفظ کیا گیا ہے, اور 5 جج فیصلہ کرتے ہیں. مخصوص نشستوں میں فل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, فل کورٹ کا فیصلہ ہے. مطلب جب فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہو, اکثریتی فیصلہ بھی فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے بھائی یہ نشستیں آپ نے اس کو دینی ہے. اس کو 12 جولائی سے لے کر آج تک نہیں مانا. اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن میں آج اسپیکر قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلی کے جو پنجاب کے اسپیکر ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے, اور الیکشن کمیشن نے کل اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی پریزیڈنٹ نہیں ہے, اور اس کے نقصانات ہوں گے. سپریم کورٹ کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے, اس کو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کرنا تھا, اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں تک پہنچی, اور اب جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ